حدیث لے کے آئے فرمایا کملی والے نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں دے وچوں ایک بندے نو اختیار عطا کیتا وے رب نے ایک بندے نو اختیار دتا وے او بندہ چاہے تے دنیا دے وچ رہ لوے اگر چاہے تے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ آ جاوے میرے کریم آقا بیان فرماندے نے فرمایا او بندے نو اپنے اختیار دتا وے چاہے تے دنیا تے رہ جاوے چاہے تے رب دی بارگاہ وچ چلے جائے میرے کریم آقا نے فرمایا اس بندے نے رب دی بارگاہ دے وچ جان و اختیار کر لیا وے او بندے نے فیصلہ کر لیا وے میں اپنے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہو جاواں گا جدوں میرے مصطفیٰ دی زبان دے وچوں اے جملے نکلے نے صحابہ سارے موجود نے لیکن ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے آپ دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے ابو بکر صدیق نو حضرت سید خدری فرماندے نے فرمایا جدوں اساں ویکھیا ابو بکر صدیق روندے پئے اساں پوچھے ابو بکر ایک گل سمجھ نہیں آئی نبی پاک دی گل دے اوتے تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں آ گئے نے ابو بکر رون والی گل کوئی نہیں بلکہ نبی پاک دے ایک بندے دے بارے فرما رہے نے رب نے انہوں اختیار دتا وے او چاہے تے دنیا تے رہ لوے چاہے تے رب دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو جائے ابو بکر رون دی گل کی ہے روندے کیوں پئے ہو ابو بکر صدیق رو کے آندے نے فرمایا تساں جان دے نہیں ہو میرے آقا جس بندے دے بارے ایک جملہ ارشاد فرما رہے نے او بندہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے آقا دی ذات ہے کریم آقا نے اور ان قریب ساڑھے تو پردہ فرما جانا ہے کملی والے نے سانو داغے مفارقت دے جانا ہے کملی والے نے ساڑھے تو جدا ہو جانا ہے کملی والے دنیا چھوڑ دینی ہے ابو بکر صدیق دی زبان چو جدوں جملے نکلے حضرت امام بخاری نے 3671 نمبر حدیث آپ نقل فرما کے دسیا ابو سعید خدری کہندے نے ساڈیاں بھی اکھاں چوں آنسو آ گئے ابو سعید خدری نے جڑی حدیث بیان کیتی ہے فرماندے نے وقالا ابو بکر ہوا عالمنا ابو بکر صدیق ہوے جڑا مصطفیٰ دے راز جاندا وے مصطفیٰ دیاں گلاں نو جڑا جناب سمجھن والا وے او ابو بکر صدیق او ساڈے سارے صحابہ دے وچوں جڑا سب نالوں زیادہ کملی والے دی گل نو سمجھن والا وے او دا نام صدیق اکبر سید خدری فرماندے نے کہ جدوں اساں ابو بکر صدیق دے رون دی وجہ پوچھی نا تے سانوں دسیا گیا کہ تسی تے سمجھدے ہو نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے دے بارے فرمایا وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہے چاہے تے دنیا تو چلا جائے رب نے انہوں اختیار دیتا ہے ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ سونا ساتھ ہون دنیا تے چھوڑ کے جان جانا ہے ابو بکر صدیق دی شان دے وچ حضرت ابو سعید خدری بخاری کے اندر حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ کمری والے نے فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق ہوئے کہ جنہیں مال نے مینوں اتنا کو نفع دیتا ہوئے کہ کسی اور بندے دے مال نے اتنا مینوں نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر صدیق نے مال نے مینوں نفع دیتا ہوئے فرمایا ابو بکر دا مال جتنے بھی مینوں ضرورت پیش آئی ہے ابو بکر صدیق دا مال میں انج خرچ کیتا ہوئے جیسے کسی دا ذاتی مال ہوتا ہوئے فرمایا لوگ مینوں جھٹلاندے رہے لیکن صدیق ہوئے کہ جدوں لوگ جھٹلاندے سر صدیق میری تصدیق کرنے والا ہوتا سی صدیق میری تصدیق کرنے والا سی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا کہ لوگاں نے جننے بھی اسلام دے ہوتے اسلام دے نال تعامل کیتا لوگاں جننے بھی اسلام دے ہوتے احسان کیتے میرے آقا فرماندے نے ہر احسان کا بدلہ میں دنیا تو انہوں عطا کر دیتا ہوئے لیکن جڑا صدیق اکبر دے احسان اسلام دے ہوتے جڑے
صدیق اکبر دے سامنے انہاں دا احساناں دا بدلہ دنیا دے نہیں دے سکیا انہاں دے احساناں دا بدلہ قیامت والے دیہاڑے اللہ خود عطا فرماوے گا اللہ انہاں دے احساناں دا بدلہ خود عطا فرماوے گا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر صدیق دا مقام تے مرتبہ جنہ زبان مصطفیٰ دے وچوں نکلیا کملی والے فرماندے نے فرمایا جتنے بھی لوگ نے جنہ اسلام قبول کیتا اسلام نو مال پیش کیتا او دے بدلے دے اندر اللہ نے سارے نو مال بھی عطا کیتا اللہ نے جزا بھی عطا کیتی انہاں دے سزا دا بدلہ رب نے دنیا دی عطا کیتا ہے لیکن جدوں صدیق اکبر دے احساناں دی گل آئی ہے کملی والے فرماندے نے اے صدیق نے جڑے اسلام دے سال کیتے انہاں دے احساناں دا بدلہ اساں دنیا تے نہیں دے سکے اس انہاں دے احساناں دا بدلہ اللہ قیامت والے دیہاڑے عطا فرمائے گا کملی والے فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہونا ہے قیامت دا منظر ہوے گا اللہ ایک مرتبہ اپنی ساری مخلوق کو جمع فرما کے انہاں دے وچوں جڑے ایمان والے ہون گے اللہ انہاں نو علیحدہ فرمائے گا فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمائے گا مجرم علیحدہ ہو جاؤ ایمان والے علیحدہ ہو جاؤ فرمایا جنتی علیحدہ کر دیتے جان گے جہنمی علیحدہ کر دیتے جان گے اللہ جنتیوں نو مخاطب کر کے فرمائے گا او جنتیوں دستے صحیح دوسرا جی جانتے ہو او سارے جنتی بیک زبان ہو کے اللہ کی بارگاہ عرض کریں گے سونیا ربا سانو اپنا دیدار عطا فرما سانو اپنا دیدار عطا کر دے سانو اور کوئی چیز نہیں چاہیے کملی والے فرماندے نے اللہ سارے انہوں اپنا دیدار عطا کرے گا جنتی جدو رب دا دیدار کرن گے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدے پہ جان گے سجدہ تیز ہو جان گے فرمایا جدو سارے جنتیاں نو دیدار عطا کیتا جائے گا اس تو بعد میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا این ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کتے ہوئے کملی والے جدو ارشاد فرمان گے ابو بکر صدیق اپنا حد بلند کریں گے اللہ فرمائے گا سارے جنتی وکھرے ہو جاؤ سارے جنتی علیحدہ ہو جاؤ ابو بکر صدیق اکیلا سامنے آئے ابو بکر نو اکیلا کر کے تنہا کر کے میرے آقا فرماندے نے اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا اللہ فرمائے گا او ابو بکر صدیق رب محمد دا دیدار کر رب محمد دا دیدار کرنا ہے ابو بکر صدیق نے کلیا کر کے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا اسا دعائیں کہنے نہیں جا لیتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جا لیتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق اب میں آقا کریم دے غلاموں بخاری کے اندر دوسری حدیث پاک امام بخاری لے کے آئے وہ حدیث پاک بھی عرض کرتا جاوا کملی والے دا دربار قرآن وال سجا ہو جائے صحابہ دے نال میرے آقا کریم دے مسجد نبوی شریف عرض کر کے بری ہوئی ہے صحابہ کملی والے دے ارد گرد ایوے بیٹھے ہوئے نے جب چوجوی دا چل چڑیا ہوئے چار چوفے ستارے جگمگ جگمگ کر دینے ایک صحابہ میرے مصطفیٰ دے ارد گرد تشریف فرمانے کملی والے نے فرمایا جنت
دے 8 دروازے نے فرمایا ایک دروازہ او جدا نام ہے باب الریان اور روزے دارانو اس دروازے جو آواز دیتی جائے گی اور روزے دارو اس جنت باب الریان دے وچوں داخل ہو کے جنت دے وچ داخل ہو جاؤ اور جنت دے وچ آ جاؤ فرمایا ایک دروازہ جنت دا جدا نام باب الصلاۃ ہوے گا اور نماز پڑھن والے ہو اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہون والے ہو اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے کرن والے ہو آؤ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ اس دروازے چوں جنت داخل ہو جاؤ انہوں باب الصلاۃ آکھیا جاندا ہے کملی والے فرماندے نے ایک تیسرا دروازہ جنت دا ہوے گا جدے جو آواز آوے گی آ جاؤ جنا زکات ادا کرنے والے ہو آ جاؤ باب زکات وچوں جنت داخل ہو جاؤ اج مختلف کیٹاگریاں دے لوگ مختلف طریقیاں دے نال جنت داخل ہو جان گے کملی والے نے جدوں جنت دے 8 دروازے ہوندا میرے آقا مولا نے جدوں ذکر فرمایا ابو بکر صدیق کملی والے دے سامنے بیٹھے نے عرض کی مازاغ دیاں اکھاں والیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوے گا جنوں جنت دے 8 دروازے دے وچوں آواز آوے او زکات دین والے تو بھی جنت چ آ جا اور نماز پڑھن والے تو بھی جنت چ آ جا اور روزے رکھن والے تو بھی جنت چ آ جا او ایسا کوئی بندہ اگر کوئی ہے تے سونے تساں دسو جنوں جنت دے 8 دروازے چوں زکات دی جائے گی میرے کریم آقا نے اے نہیں فرمایا ابو بکر صدیق میں کی پتہ کون ہے میں تے نہیں جاندا میرے آقا کریم نے دسیا دنیا والے او جڑا جنت وچ باب زکات وچوں جاوے میں محمد اونوں بھی جاننا جڑا باب صلات وچوں جنت داخل ہوے میں محمد اونوں بھی جاندا جڑا بندہ جناب باب ریان وچوں جنت داخل ہوے گا میں محمد اونوں بھی جاننا میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق تینوں مبارک ہوے او بندہ جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں صدا دی جائے گی آ جا میرے جو داخل ہو کے جنت وچ آ جا فرمایا ابو بکر صدیق مینوں امید ہے او بندہ تو ہوے گا صدیق نے میرے آقا نے 8 دروازے دے وچوں جنت دی ڈگری عطا فرمائی جنوں آقا فرما دے 8 دروازے دے وچوں جنوں صدا دی جاوے گی وہ ابو بکر صدیق ہوے گا خدا دی عزت دی قسم ہے اس ابو بکر صدیق نوں سمجھن واسطے بندے نوں اکھ چاہیے تے جڑی عمر فاروق والی ہوے جڑی عثمان غنی والی ہوے اکھ جڑی ہے محمد مصطفی والی ہوے مقام صدیق اکبر اس بندے نوں سمجھ آ سکدا ہے جڑا عثمان غنی دا نوکر ہوے جڑا حیدر کرار دا نوکر ہوے اونوں صدیق سمجھ آ جائے گا اور جڑا علی المرتضی دا اصلی تے نسلی نوکر ہوے اونوں صدیق اکبر دا مقام سمجھ آوے گا وقت دنیا صدیق نہ سمجھ سکے گی نہ سمجھ سکی ہے دنیا نے جنوں سمجھا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے سمجھا ہے کہ کملی والے فرماتے ہیں جنت 8 دروازے جو جنوں صدا دی جاوے گی او دا نام صدیق اکبر ہوے گا اہل سنت عقیدہ ہے اساں صحابہ دے بھی نوکر اساں اہل بیت دے بھی نوکر اگر صحابہ کی عظمت کی بات آئے ہم بتاتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے اگر اہل بیت کی گل آوے ساڈا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس جملستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور آقا تیرا سب گھرانا نور کا صدیق کے مقام کی بات کہ ہو تو
صدیق دا مقام امام بخاری بیان کیتا ہے، امام مسلم بیان کیتا ہے، امام ترمذی بیان کیتا ہے، امام مشکات بیان کیتا ہے، اور امام جناب ابن ماجہ نے کے وچ بیان کیتا ہے، امام بخاری نے جڑی حدیثاں بیان کیتیاں ابو بکر صدیق کے بارے فرمایا، میں آقا نے فرمایا کہ جنہاں دے دروازے مسجد نبوی شریف کے وچ کھلتے سن، میرے آقا نے اپنے آخری ایام میں وصال کو پہلے میرے آقا فرمایا سارے اپنے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق تو، فرمایا سارے دے دروازے مسجد نبوی شریف کے وچ جنہاں صحابہ دے کھلتے سن دروازہ مسجد نبوی شریف کے وچ جنہاں دا کھلتا سی، فرمایا سارے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق دے، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیتا جائے۔ علماء فرماندے نے اس تو مراد میرے آقا دسنا چاہتے سر کہ میرے تو بعد اگر کوئی دروازہ خلافت کا کھلا رہے گا کہ وہ کا لا صدیق اکبر ہوئے گا۔ ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کیتا جائے، سارے صحابہ کے دروازے بند ہو گئے، فرمایا ابو بکر صدیق کے دروازے بند نہ کرایا جائے۔ میرا آقا کریم نے کیتے نا فجر کی نماز پڑھائی تے کچھ دیر کے بعد میرا آقا کریم کی آدھی مبارک ہوتی سی، نبی پاک علیہ السلام صحابہ پر مخاطب ہو کے نا حضور پوچھتے سن کہ کسی کو خواب دیکھا تے تعبیر پوچھ لو، سبحان اللہ کرو گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ وال مخاطب ہو کے فرماتے ہیں صحابہ اگر کسی کو خواب دیکھا ہے یا کسی کو سوال کرنا ہے میں محمد کو سوال کرو۔ میرے آقا کریم کے صحابہ جدوں کوئی سوال کر دے سر آمنہ دلال ادا جواب عطا فرما دے سر۔ ایک دن ایسا بھی ہویا امام بخاری نقل فرمایا آپ بخاری شریف کے اندر حدیث لے کے آئے ہوئے حضرت جبیر بن مطعم میرے آقا دا صحابی اس حدیث پر راوی ہے، آپ فرما دے میرے آقا فرمایا آج تاٹے وچوں کون ہے جنہیں روزہ رکھیا ہے؟ حضرت جناب صحابہ اکرام دا جرمت ہے، کوئی صحابی نہیں بولیا، اج کر کے سناٹا جاری ہے، سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیتا، عرض کیتی مازاد دیا اکھا والیا سونیا میں روزہ رکھیا ہے۔ کملی والے صحابہ لال مخاطب ہو گئے، تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا کریم نے فرمایا آج کیڑا ہے جنہاں تواڈے وچوں جنہیں کسی مسکین غریب نو کھانا کھلایا ہوئے؟ صحابہ چپ کر گئے، ہلے تے ٹائم فجر دا تھوڑی دیر ہوئی گزرے لو، صحابہ چپ کر گئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیتا، عرض کیتی سونیا آج ایک غریب نو میں کھانا پیش کر کے پھر تواڈی بارگاہ چ آیا۔ میرے کریم آقا پھر چپ کر کے میرے مصطفیٰ کریم نے پھر فرمایا تواڈے وچوں او کیڑا ہے جنہیں جنازے دی نماز اج ادا کیتی ہے؟ مصطفیٰ دے صحابہ خاموشی اختیار کر لے۔ حضرت جبیر بن مطعم آپ فرماندے نے جدوں کملی والے نے پوچھیا تواڈے وچوں جنازہ کنے پڑھیا ہے؟ کوئی صحابی نہیں بولیا۔ ابو بکر صدیق بول کے اندر کملی والے میں کلی وچوں آ رہا سا، اس جگہ تے جنازہ سی، صحابہ جنازہ پڑھ رہے سن، سونے میں جنازہ پڑھ کے آیا۔ میرے کریم آقا نے اپنے جملہ صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے جانثارو او میرے غلامو جنہیں بندے نے صدقہ بھی کیتا ہوئے، جنہیں بندے نے اج خیرات بھی کیتی ہوئے، جنہیں بندے نے جناب روزہ بھی رکھیا ہوئے، جنازہ بھی پڑھیا ہوئے، فرمایا اے اسے بندے وچ ایک قوالٹیاں جمع ہو سکدیاں نے جڑا بندہ جنتی ہوئے۔ فرمایا جس بندے نے جنتی ویکھنا ہوئے میرے صدیق نو ویکھ لو۔ اج ساریاں عادتاں جڑیاں جدے چ جمع ہوئیاں او دا نام صدیق اکبر نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ
نگاہ ہوتی ہے جنہیں دے آقا دی نگاہ ہوتی ہے بخاری کے اندر حدیث پاک ہے مولا علی کا پتر ہم لوگوں نے یہ بیان کیتا ہے کہ صحابہ سے اہل بیت کے آپس کے اندر توبہ نعوذ باللہ عداوت ہے اور جناب صحابہ جو نے وہ وکھرا گروہ ہے اور اہل بیت وکھرا گروہ ہے میں کہ اہل بیت انی دیر تک اہل بیت نبی ہو ہی نہیں سکتے جنی دیر تک صحابی نہ بنا شامل ہو ہی نہیں سکتے کہ صحابی کہتے کنوں نے صحابی اس بندے نو کہتے ہیں جنہیں ایمان کی حالت وچ مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہوئے اور ایمان کے اوتے جدا خاتمہ ہو جائے ایمان کی حالت دنیا جو انتقال کر جائے اور ایمان کی حالت وچ مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہوئے انہوں صحابی کہتے ہیں اہل بیت نبی اوہی لوگ سن جنہاں قبلی والے دا کلمہ پڑھ لیا وہ حضرت عباس سے ویلے اہل بیت کے شامل ہو گئے امیر حمزہ اہل بیت کے شامل ہو گئے مولا کائنات علی المرتضی اہل بیت کے شامل ہو گئے حضرت جعفر تیار کے ویلے اہل بیت کے شامل ہو گئے ابو جہل جیسا ابو لہب جیسا جرا خاندان میں قریش کے نال تعلق رکھ رہے لیکن اہل بیت کے شامل نہیں کیوں اے صحابی جو نہیں بنیا مصطفیٰ کا ایمان کی حالت وچ دیدار نہیں کیتا اے بندہ اہل بیت کے شامل نہیں تے جنہ ایمان کی حالت وچ مصطفیٰ نو دیکھ لیا او صحابی بھی بن جاندے نے نالے اہل بیت دے فرد بھی بن جاندے اہل بیت کے نبی ہوئی نے جنہوں کو پہلے صحابیت ڈگری ہو گئی جنہوں کو احساس صحابیت ہوئے گا وہ اہل بیت کے شامل نے اور جنہوں کملی والے نے خاندان کے لوگوں نے رشتے داری کے باوجود بھی کملی والے نے نہیں نہ منیا وہ اہل بیت کے شامل نہیں اہل بیت وہی نے جنہیں پہلے صحابی ہوئے معلوم ہویا صحابہ اور اہل بیت ایک وکرہ وکرہ نہیں ایک وہ اہل بیت نے جنہیں خاندان نبوت نال جنہوں کا تعلق ہے اور صحابہ وہ لوگ نے جنہوں کا مصطفیٰ دے دروازے کے نال تعلق ہے اور دونوں لوگ بڑے پاک لوگ دونوں لوگ بڑے پاک ہیں مولا علی کا بیٹا ہے انہوں کا نام محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ اور سیدہ فاطمہ دے بچوں نہیں دوسری بیوی بچوں مولا علی کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اور مولا علی کے نام چنگا بچ بھی جاندے رہے ایک بخاری شریف سے حدیث سے پاک ہے محمد بن حنفیہ نے ایک دن مولا کائنات کو سوال کیا بابا یہ دسو ای الناس خیر من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا علی یہ بیان فرماؤ نبی پاک تو بعد سارے لوگوں کے وچوں امت کے وچوں افضل تے اعلیٰ کون بھی علی دا ہوئے جواب بھی علی دیر تو پھر خالص سمجھ آ جانی چاہیے اپنا کو سبحان اللہ محمد بن حنفیہ بول کے کہتے ہیں بابا علی اے تو بیان فرماؤ ای الناس خیر من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس لوکاں دے وچوں سب نالوں افضل تے اعلیٰ قول حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کا لخت جگر آپ کا صحابزادہ یہ حدیث بیان فرماتا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب فضائل صحابہ وچ یہ حدیث بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں جدو محمد بن حنفیہ سوال کیتا مولا کائنات بول کے فرمایا لوکاں دے وچوں مصطفیٰ تو بعد جڑا پوری امت دے وچوں مصطفیٰ دے صحابہ وچوں اور جملہ اہل بیت وچوں جڑا سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہے او دا نام ابو بکر صدیق جناب علی بیان فرما رہے ہیں اگر بخاری دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دارا لیکن فضائل صحابہ امام بخاری بیان کیتا پوچھن والا کوئی عام نہیں ہے پوچھن والا بھی مولا علی دا پتر ہے سوال کرنے والا بھی اہل بیت وچ سوال کا جواب دینے والا مولا کائنات اہل بیت پیشوات رہبر آپ فرما دیں نبی پاک دے صحابہ وچوں نبی پاک تو بعد سب نالوں افضل تے اعلیٰ ابو
بکر صدیق نے حضرت محمد بن علویہ آپ فرماتے ہیں میں پھر سوال کیتا ثم قلت پر انہاں تو بعد کیڑا بندہ وے جڑا شانہ والا ہوے جڑا انہاں تو بعد جدا سیکنڈ نمبر ہوے ابو بکر صدیق تو بعد کتا نمبر ہوے گا مولا علی فرماتے ہیں ثم عمر انہاں تو بعد جدی شان ہے انہوں عمر آقا جانا انہاں تو بعد جدی شان کا نام عمر ہے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جدو انہاں نے عمر کا نام لیا نا مولا کائنات نے پھر میرے دل میں خیال پیدا ہویا کہ اس تو بعد اگر میں سوال کیتا نا کہ انہاں تو بعد امت میں جو افضل اعلیٰ کون ہے کہ مولا علی نے حضرت علی نے میرے والد گرامی نے یہی کہنا ہے انہاں تو بعد عثمان غنی ہے فرماتے ہیں میں اگلا سوال ہی نہیں کیتا میں چپ کر کے آگیا حضور میں تاٹا تر جا کے رہے دوسرا کس مقام دے فائز ہو تاٹا مقام کے مرتبہ امت مصطفیٰ بیچے کہ یہ مولا علی کی آج سے دیکھو مولا علی کہتے ہیں آنا راجلون من المسلمین میں دیکھ عام جا بندہ جنہا صحابہ دے بیچے شانہ والے یا صدیق ہے یا شانہ والا عمر فاروق ہے جن کو علی شانہ والا کہے جن کو علی کا بیٹا شانہ والا سماعت کرے ان کا نام کوئی عام نام نہیں ہے ایک کو صدیق اکبر کہتے ہیں ایک کو فاروق اعظم کہتے ہیں اور یہ بات ذہن کے اندر رکھ لے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بعد امام الانبیاء کے بعد اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ایک تحقیقی معاملہ ہے نبی پاک کے بعد سارے صحابہ میں سے اہل بیت میں سے جس کا سب سے انوکھا مقام ہے جس کا اونچا مقام ہے اس کو جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے جو اعزاز آپ کو ملا کسی کو نہیں ملا صدیق اکبر نے 17 نمازیں مصطفیٰ کی حیات ظاہری کے اندر 17 نمازیں مسلح رسول کے کھڑے ہونے پڑھائی 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی زندگی میں پڑھائی ہے اور ان کو کسی اور نے کھڑا نہیں کیا تھا بلکہ امام الانبیاء نے خود مسلح میں کھڑا کیا تھا جنہوں نبی پاک مسلح سے کھڑا کرنا ہے آل سنت السلام کرتے ہیں اور یہ ساڑھا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب شیخ صدیق اکبر کا صدقہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اور صحابہ کی محبت اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے واقع